الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقد أحسن بي إذا خرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم بزرگان محترم، اللہ رب العزت کے مبارک ناموں کا تذکرہ الحمدللہ چل رہا ہے۔ پچھلے ہفتے اللہ تعالیٰ کے مبارک نام اللطیف کے بارے میں بات چل رہی تھی۔ اللطیف کا ایک معنی باریکی سے ہر چیز پر نظر رکھنے والا، اسی طرح اس کا دوسرا معنی بتایا گیا تھا اللطیف مہربانی کرنے والا۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان ہیں اور بندوں کو رزق پہنچاتے ہیں، اور رزق اللہ تعالیٰ سب کو پہنچاتے ہیں، مسلمانوں کو، کافروں کو، اللہ کے جو نیک بندے ہیں ان کو بھی اور جو برے ہیں ان کو بھی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی، اللہ تعالیٰ کا لطف ہے۔ تو لطیف کا ایک معنی ہے مہربانی کرنے والا، بندوں کے ساتھ نرمی کا، اچھائی کا، مہربانی کا سلوک کرنے والا۔ اسی میں ہم دیکھیں اللہ رب العزت نے شریعت جو دی ہے اس میں بھی انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے آسانی رکھی ہے، اس میں بھی مہربانی کا معاملہ ہے۔ نماز اللہ رب العزت اگر 50 وقت کی فرض کرتے تو ہمارا کیا حال ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے مہربانی کر کے ہم جتنا برداشت کر سکتے تھے 5 وقت کی نماز دی ہے۔ روزے اگر 12 مہینے کے ہوتے تو ہم اللہ تعالیٰ کو کیا کر سکتے تھے؟ کوئی انسان اللہ تعالیٰ کا کیا بگاڑ سکتا تھا؟ اگر اللہ تعالیٰ 1 مہینے کے بجائے سال بھر میں پورے 12 مہینے کے روزے رکھواتے تو کون اللہ تعالیٰ کو کیا کہہ سکتا تھا؟ یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 12 مہینوں میں سے صرف 1 مہینہ روزہ رکھا ہے۔ اس میں ہمارے جسمانی فائدے ہیں، روحانی فائدے ہیں، کتنا انسان کو اللہ کا قرب ملتا ہے۔ تو ہمارے فائدوں کو دیکھ کر اللہ رب العزت نے 1 مہینے کے روزے رکھے ہیں۔ اسی طرح حج مالداروں پر فرض ہے، مالداروں میں بھی ان پر جو آسانی سے وہاں تک پہنچ سکے، من استطاع الیہ سبیلا، راستہ پرامن ہو، راستے میں کوئی جان کو، مال کو خطرہ نہ ہو، جسموں میں طاقت ہو، یہ سب چیزوں کے بعد حج فرض ہوتا ہے۔ اگر ہر مسلمان پر حج فرض ہو جاتا تو کتنی پریشانی ہوتی۔ غریب لوگ کیسے حج کرتے، کمزور لوگ کیسے حج کرتے، بوڑھے لوگ کیسے حج کرتے؟ تو اللہ رب العزت نے سب چیزیں دیکھتے ہوئے اپنی مہربانی کے ساتھ شریعت میں بہت نرمی کا معاملہ کیا ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ ہر مسلمان پر فرض نہیں ہے، مالداروں پر ہے، اور مالداروں میں بھی پورا اگر اللہ تعالیٰ یہ کہتے کہ آدھے کو آدھی زکوٰۃ دو، 100 روپے میں سے 50 روپے، تو انسان کتنا پریشان ہو جاتا۔ ابھی تو صرف 100 روپے میں سے صرف 2.5 روپے ہیں۔ کتنے روپے ہیں؟ 100 میں سے صرف 2.5 روپے۔ کتنی سہولت ہے یہ، کتنا آسان ہے زکوٰۃ دینا۔ 100 میں سے 2.5 روپے، 40واں حصہ۔ اگر پورے 50 حصے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آدھے کو آدھا، جتنا کما رہے ہو آدھا میرے نام پر دو، تو کوئی انسان اللہ تعالیٰ کا کیا کر سکتا تھا؟ لیکن اللہ رب العزت لطیف ہے، اللہ رب العزت اللطیف، مہربانی کرنے والا۔ تو شریعت کے فرض کرنے میں بھی اللہ تعالیٰ نے کتنی مہربانی کی ہے، احکامات کے دینے میں کتنی مہربانی کی ہے۔ انسان سفر پر جاتا ہے تو وہاں نماز عادی کر دی گئی۔ کتنا اللہ تعالیٰ ہماری ضرورتوں کا، ہماری پریشانیوں کا خیال رکھتے ہیں۔ ہماری پریشانیوں کا خیال رکھ کر اللہ تعالیٰ کتنی مہربانی کرتے ہیں۔
کہ سفر میں آدھی نماز کر دی گئی، قصر نماز۔ پھر سفر میں گئے انسان تو روزہ بھی چھوڑ سکتا ہے۔ سفر میں اگر ہر حال میں روزہ رکھنا فرض ہوتا تو مسافر پریشانی میں پڑ جاتا، جو مسلمان سفر میں ہوتا وہ پریشانی میں پڑ جاتا۔ تو اللہ رب العزت نے مہربانی فرمائی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اللطیف ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے عورتوں کے لیے کہ عورتوں کو ہر مہینے کچھ حصہ ان کا ناپاکی میں گزرتا ہے، تو 10 دن ہے، 7 دن ہے یا 3 دن ہے، تو اتنی نمازیں معاف کر دی ان کو۔ روزوں کی قضا ہے لیکن اس حالت میں نمازوں کی قضا نہیں ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے۔ ہر مہینے کچھ دن اگر 10 دن کی نمازیں یا 5 دن کی نمازیں قضا کرنی پڑتی تو عورتوں کے لیے مشقت ہو جاتی ہے، تو اس لیے جتنے دن وہ مہینے میں ناپاک رہے گی اتنے دنوں کی قضا نہیں ہے نمازوں کی۔ ہاں روزے ہیں، رمضان کے مہینے میں یہ ناپاکی آ گئی تو روزوں کی تو قضا ہے، کیونکہ روزے سال میں ایک ہی مرتبہ ہے، ایک ہی مہینہ 30 روزے ہیں، اس میں سے کسی کے 5 روزے قضا ہوں گے، 7 روزے یا 10 روزے، اس لیے وہ آسان ہے۔ لیکن نماز ایک دن میں 5 ہے، ایک دن میں 5 نمازیں ہیں، تو اگر 10 دن کی نمازیں قضا کرنی پڑ جائے تو عورتوں کا کیا حال ہو جائے گا، کتنی مشقت ہوگی، کتنی تکلیف ہوگی۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اللطیف مہربانی کر کے شریعت میں کتنی آسانی رکھی ہے، سبحان اللہ۔ شریعت کا ہر حکم دیکھیں ہم، ہر حکم میں سہولت ہے، ہر حکم میں اللہ تعالیٰ کی مہربانی جھلکتی ہے۔ اتنا ہی حصہ اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے، اتنی ہی عبادت کو ضروری قرار دیا ہے جو انسان برداشت کر سکتا ہے، جو انسان کے لیے فائدہ مند ہے۔ اگر 24 گھنٹے نماز ہی نماز ہوتی، 24 گھنٹے مسجد میں رہنا ہی ضروری ہوتا تو کیا حال ہو جاتا، ہماری ضرورتیں کیسے پوری ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا خیال رکھا، ہماری ضرورتیں بھی پوری ہوں، بیوی بچوں کے خرچے بھی پورے ہوں۔ بیمار ہے تو اللہ رب العزت نے بیماروں کی الگ سے رعایت رکھی ہے، کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھ لو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھ لو، لیٹ کر اشارے سے پڑھ لو۔ اب بتائیے اس سے زیادہ سہولت کیا ہو سکتی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کیا ہے، اللطیف، مہربانی کرنے والا۔ ہر چیز میں اللہ رب العزت نے نرمی کا، مہربانی کا معاملہ کیا ہے۔ اسی طرح اللطیف کا ایک معنی، تیسرا معنی کہ جو کام شروع میں برے نظر آتے ہیں ان کا انجام اللہ تعالیٰ اچھا کر دیتا ہے۔ جو کام شروع میں انسان کو برے لگتے ہیں، ظاہری اعتبار سے لگتا ہے کہ یہ چیز میرے لیے بری ہے، یہ چیز میرے لیے بری ہے، لیکن انجام کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ اس چیز کو اچھا کر دیتے ہیں، اس کام کو اچھا کر دیتے ہیں، اس کام کا انجام اچھا ہو جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں اللطیف۔ جو کام شروع میں، جب وہ کام شروع ہوتے ہیں، ابتدا جس کی اچھی نظر نہیں آتی اس کی انتہا کو اللہ رب العزت اچھا کر دیتے ہیں۔ جیسے بہت سارے مسلمان بیمار ہوتے ہیں، مرنے سے قریب، موت سے قریب بیماری آ جاتی ہے، 1 مہینہ 2 مہینہ، کوئی 1 آدھ سال بیمار رہتا ہے، وہ بیماری انسان کو اور اس کے رشتہ داروں کو بری لگتی ہے، لیکن اسی بیماری میں انتقال ہو گیا تو اس کے کتنے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، آخرت کے کتنے بڑے درجات کا وہ مستحق ہو جائے گا۔ اور اس بیماری کو اگر وہ صبر کے ساتھ اللہ کے فیصلے پر راضی رہتے ہوئے برداشت کرے تو اللہ رب العزت کا کتنا قرب ملے گا۔ اس بیماری کو وہ برداشت کرے، صبر کرے، شکوہ اور شکایت نہیں، اللہ تعالیٰ سے شکوہ اور شکایت نہیں، صبر کے ساتھ اللہ کے فیصلے پر راضی رہتے ہوئے اگر وہ بیماری گزار دے تو گناہ بھی معاف ہو جائیں گے، اللہ کا قرب، ایسا قرب ملے گا ہم دنیا میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ آخرت کے ایسے انعامات، تو دیکھو یہ ہے اللطیف، کہ جو کام شروع میں برے نظر آتے ہیں، بیماری ہے، مصیبت ہے، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو ایکسیڈنٹ میں ہاتھ چلا گیا، پیر چلا گیا، جسم کو نقصان پہنچا، تو ہم کو یہ چیزیں بری لگتی ہیں، لیکن اس کا انجام اللہ رب العزت مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے اچھا کر دیتا ہے، ان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، انہیں ترقی درجات مل جاتی ہے، اور بہت ساری سہولتیں دنیا اور آخرت میں اس حادثے کی وجہ سے، مصیبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بہت ساری سہولتیں دے دیتے ہیں۔ اس کو اللطیف، کہ اللہ رب العزت مہربان ہے، جو چیز شروع میں بری نظر آتی ہے اسی کے انجام کو اللہ تعالیٰ اچھا کر دیتا ہے۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے قرآن میں، اس کو مثال سے سمجھیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام 13 یا 15 سال کی عمر میں ان کو بھائیوں نے
ان کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں ڈال دیا۔ اب ظاہر میں دیکھیں تو کنویں میں جانا برا لگ رہا ہے، ظاہری نظر سے دیکھیں تو کنویں میں جانا برا معلوم ہو رہا ہے کہ بھائی دشمن بن گئے، باپ سے دور کر دیا، رشتہ داروں سے دور کر دیا، وطن سے دور کر دیا۔ تو جو چیز ظاہر میں بری نظر آ رہی تھی اس کا انجام اللہ تعالیٰ نے کتنا اچھا کر دیا کہ اسی کنویں میں جانے کو اللہ تعالیٰ نے ان کے مصر میں پہنچنے کا ذریعہ بنا دیا، کہ اگر وہ کنویں میں نہیں جاتے تو وہ قافلہ بھی نہیں آتا وہاں پر، اور وہ قافلہ نہیں آتا تو حضرت یوسف علیہ السلام مصر کیسے پہنچتے؟ تو اللہ تعالیٰ کو مصر پہنچانا تھا، مصر پہنچانا تھا، تو اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ بھائیوں کو ذریعہ بنا کر ان کو کنویں میں ڈلوا دیا۔ کچھ دنوں کے بعد وہاں سے قافلہ گزرا، قافلے نے نکالا اور مصر میں لے جا کر بیچ دیا۔ تو جو چیز شروع میں بری نظر آ رہی ہے اس کا انجام اللہ تعالیٰ نے اچھا کر دیا۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں گئے۔ اب جیل میں جانا کوئی اچھی تو بات نہیں ہے، جیل میں جانا کوئی شریفوں کا کام نہیں ہے۔ غنڈے، چور، چکاری، موالی، ڈاکو، قاتل، ایسے لوگ جیل میں جاتے ہیں، کوئی شریف لوگ، اچھے لوگ تھوڑی جیل میں جاتے ہیں۔ لیکن دیکھو حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں گئے تو ظاہر میں جیل میں جانا اچھا نہیں معلوم ہو رہا تھا، اس کا انجام اللہ تعالیٰ نے کتنا اچھا کر دیا کہ وہ جیل میں جانے کو ان کے بادشاہ بننے کا ذریعہ بنا دیا۔ سبحان اللہ، یہ ہے اللطیف، کہ جو کام شروع میں برے نظر آتے ہیں اسی کا انجام اللہ تعالیٰ اچھا کر دیتا ہے۔ جو کام شروع میں برے لگتے ہیں اس کا رزلٹ جب آتا ہے تو وہ رزلٹ بہت اچھا لگتا ہے، اس کو اللطیف۔ اسی طرح مصر میں قحط پڑ گیا، حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ بنے تو مصر میں قحط پڑ گیا۔ اب قحط پڑنا یعنی سوکھا پڑ گیا، بارشیں بند ہو گئی، غلے اناج ختم ہو گئے، لوگ بھوکوں مر رہے ہیں۔ اب یہ قحط پڑ جانا، سوکھا پڑ جانا کوئی اچھی بات نہیں ہے، انسان کو کوئی اچھی چیز نہیں لگتی ہے، یہ بری چیز معلوم ہوتی ہے۔ لیکن اسی کو اللہ رب العزت نے ذریعہ بنا کر حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں سے اور اپنے خاندان سے ملا دیا، بھائیوں سے اور خاندان سے ملنے کا ذریعہ، ابا سے ملنے کا۔ 40 سال سے یا 30 سال سے جس ابا سے دور تھے، اللہ رب العزت نے اس قحط کو ذریعہ بنا کے ان کو ابا سے ملا دیا اور بھائیوں سے ملا دیا۔ تو یہ ہے اللطیف، کہ جو چیز شروع میں بری نظر آتی ہے، جو کام شروع میں برے نظر آتے ہیں، اللہ رب العزت ان کا انجام اچھا کر دیتا ہے، اس کو کہتے ہیں اللطیف۔ اسی لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا اپنے واقعے کے آخر میں، سورہ یوسف میں ہے، ان ربی لطیف لما یشاء۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہی نام وہاں پر استعمال کیا ہے، میرا رب میرے ساتھ لطیف ہے، ایسے ایسے کام کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ، شروع میں جو برے لگ رہے تھے لیکن بعد میں وہی کام بہت اچھے معلوم ہوئے، اس کا جب انجام آیا، رزلٹ آیا، تو رزلٹ اور انجام کے اعتبار سے وہ کام بہت اچھے ہو گئے۔ یہ ان ربی لطیف لما یشاء، میرا رب لطیف ہے۔ تو ایک لطیف کا معنی یہ ہے کہ جو کام شروع میں برے نظر آتے ہیں انہی کو انجام کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ اچھا کر دیتا ہے۔ خیر، اللطیف کا ایک اور معنی ہے کہ بڑے بڑے کام چھوٹے چھوٹے اسباب کے ذریعے سے بنانے والا، یہ بھی اللطیف کا ایک معنی ہے۔ بڑے بڑے کام نکالنا ہے، اللہ رب العزت چھوٹے چھوٹے چیزوں کے ذریعے سے وہ کام نکال لیتے ہیں۔ بڑے بڑے کام چھوٹے چھوٹے اسباب سے، چھوٹے چھوٹے ذریعوں سے اللہ تعالیٰ بڑے بڑے کام بنا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، اس کو کہتے ہیں اللطیف۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کا ہی واقعہ لے لو، جیل میں سے نکالنا ہے ان کو، جیل میں چلے گئے، اب جیل میں سے نکالنا تھا اللہ تعالیٰ کو، تو اللہ تعالیٰ تو بڑی قدرت والے ہیں، اللہ تعالیٰ چاہتے تو جیل پر زلزلہ بھیج دیتے، دیواریں گر جاتی، جالیاں گر جاتی، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو ایسے بھی نکال سکتے تھے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ کو زمین اللہ تعالیٰ کی ہے، جب چاہیں ہلا دیں، زلزلہ بھیج دیں، سب دیواریں گر جائیں اور حضرت یوسف علیہ السلام باہر آ سکتے تھے، یہ بھی ہو سکتا تھا۔ یا فرشتوں کو ڈائریکٹ چھت پھاڑ کر فرشتے آ جاتے، فرشتے تو ہر چیز کی قدرت رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو طاقت دی ہے، وہ چھت پھاڑ کے آ جاتے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو نکال کے لے کے چل جاتے۔ تو فرشتوں کے ذریعے سے بھی یہ کام ہو سکتا تھا، زلزلہ بھیج کر بھی یہ کام ہو سکتا تھا۔ یا جن لوگوں نے ان کو جیل میں ڈالا تھا، مصر کے جو بڑے بڑے رئیس، وزیر، سب نے سازش کر کے، تو ان سب کو اللہ تعالیٰ کوئی عذاب بھیج کر مار دیتے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے راستہ صاف ہو جاتا اور کہتے کہ آپ باہر آ جاؤ۔ یہ سب چیزیں ہو سکتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کیا، نہ زلزلہ بھیج کر دیواروں کو گرایا، نہ فرشتوں کو بھیج کر چھت پھاڑ کر نکالا،
نہ ظالموں کو موت دی، ان پر عذاب نازل کر کے نکالا، بلکہ اللہ رب العزت نے اتنا بڑا کام تھا کہ پوری حکومت اور بڑے بڑے وزیر اور امیر حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف ہیں۔ اب ایسے آدمی کو جس کو پوری حکومت مل کر سارے بڑے بڑے امیر کبیر ایک طرف ہو جائیں، وزیر ایک طرف ہو جائے اور اس کو جیل میں ڈال دیں، اب بتائیے اس کو نکالنے کا کوئی ذریعہ ہے ظاہر میں؟ کتنا مشکل کام ہے، لیکن اتنے مشکل کام کو اللہ رب العزت نے اللطیف ایک معمولی ذریعے سے بس بادشاہ کو اللہ تعالیٰ نے خواب دکھا دیا۔ بادشاہ کو کیا دکھا دیا؟ خواب دکھا دیا۔ 12ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ بیان کیا، وقال الملك انی ارى 7 بقرات سمان یأکلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر واخر یابسات۔ تو بادشاہ کو خواب آ گیا۔ اب خواب ایسا تھا کہ اس کے جو جتنے وزیر تھے، اس کے قریب کے جو لوگ تھے، کسی کو بھی اس خواب کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا۔ سب نے کہا کہ یہ بیکار خواب ہے، اضغاث و احلام، یہ خواب آپ کا بالکل بیکار ہے، خیالات وغیرہ ہے شیطان کی طرف سے، چھوڑ دو اس کو۔ لیکن ان میں سے ایک آدمی ایسا تھا جو جیل میں حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کچھ دن رہا تھا، اس کو معلوم تھا کہ جیل میں ایک آدمی ہے یوسف علیہ السلام، وہ خواب کی تعبیر بہت اچھی بتاتے ہیں۔ تو اس نے بادشاہ سے کہا مجھے اجازت دو، میں جیل میں جا کر خواب کی تعبیر پوچھ کر آتا ہوں۔ وہ جیل میں گیا، حضرت یوسف علیہ السلام سے خواب کی تعبیر پوچھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اتنی بہترین خواب کی تعبیر دی، سبحان اللہ، تعبیر بھی دی، اور جو مصیبت آنے والی تھی ملک پر اس کو ختم کرنے کے لیے تدبیر بھی اور تبشیر بھی، ایک خوشخبری بھی سنا دی۔ 3 کام کیے۔ ان سے صرف تعبیر پوچھی گئی تھی، خواب کا مطلب پوچھا گیا تھا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے پلس اس تعبیر کے ساتھ ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام نے تدبیر بھی بتلائی، پورے ملک کو بچانے کے لیے تدبیر بھی بتلائی اور ایک خوشخبری بھی سنا دی۔ تو بادشاہ اتنا خوش ہوا، جیل میں سے نکال کے ڈائریکٹ اپنی کرسی پر بٹھا دیا۔ سبحان اللہ، یہ ہے اللطیف اللہ رب العزت کی ذات کہ وہ بڑے بڑے کام چھوٹے چھوٹے ذریعوں سے بنا دیتا ہے، اس کو کہتے ہیں اللطیف۔ بڑے بڑے کام چھوٹے چھوٹے اسباب سے بنا دیتا ہے۔ اب خواب معمولی چیز ہے، بس بادشاہ کو خواب آیا اور حضرت یوسف علیہ السلام نے ایسی تعبیر بتلائی، اس کو اتنی پسند آئی کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے محبت کرنے لگا اور اس نے اپنے سارے اختیارات حضرت یوسف علیہ السلام کو دے کر ان کو بادشاہی بنا دیا۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بچپن میں ان کی والدہ نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ جب تمہیں ڈر لگے فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، جب اس پر ڈر ہو کہ فرعون یا اس کے فوجی موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیں گے تو تم اس کو صندوق میں رکھنا اور دریا کے حوالے کر دینا۔ تو ان کی والدہ نے اتنا کام کر دیا۔ اب اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ میں اس بچے کو تمہارے پاس لوٹاؤں گا، اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے وعدہ کر لیا کہ اس بچے کو ہم لوٹائیں گے اور اس کو رسول بھی بنائیں گے۔ تو اب دیکھو فرعون کتنا خطرناک ظالم بادشاہ ہے، کتنے ہزاروں بچوں کو بنی اسرائیل کے قتل کر چکا ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا میں ڈالے گئے، وہ صندوق جو ہے اسی کے گھر پہنچا، فرعون کے گھر گیا، فرعون کی بیوی نے اس کو نکالا۔ اب فرعون کے قبضے میں بچہ چلا گیا، جو فرعون قتل کرنے والا ہے، جو فرعون مار رہا ہے بچوں کو، بنی اسرائیل کے ہزاروں بچوں کو اس نے قتل کر دیا ہے۔ اب بچہ اسی کے پاس چلا گیا۔ اب فرعون سے بچے کو واپس لینا کتنا مشکل کام۔ اگر جا کر کہتے کہ یہ میرا بچہ ہے مجھے واپس دو تو وہ واپس دیتا، وہ تو سمجھ جاتا کہ یہ بنی اسرائیل کا بچہ ہے اور فوراً قتل کرنے کا حکم دے دیتا۔ تو کتنا مشکل کام تھا فرعون سے بچے کو واپس لینا۔ لیکن اللہ رب العزت اللطیف ہے، بڑے بڑے کام چھوٹے چھوٹے ذریعے سے بنا دیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے کیا کیا، وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی فرشتوں کو نہیں بھیجا، وہاں بھی اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیج سکتے تھے کہ جاؤ فرعون کی چھت پھاڑو اور بچے کو نکالو اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے پاس رات کے اندھیرے میں دے آؤ، فرشتوں کو اللہ تعالیٰ بھیج سکتے تھے۔ وہاں بھی زلزلہ آ جاتا، فرعون کے اوپر چھت گر جاتی، فرعون مر جاتا، یہ ہو سکتا تھا۔ اور بھی کوئی اللہ تعالیٰ کوئی عذاب بھیج دیتے تو کوئی اور ذریعہ بھی ہو سکتا تھا، کیونکہ فرعون سے بچے کو لینا کوئی آسان کام نہیں تھا، فرعون سے بچے کو چھڑانا کوئی آسان کام نہیں تھا، بہت مشکل کام تھا۔ تو اتنے مشکل کام کو اللہ رب العزت نے کتنے معمولی ذریعے سے کیا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے محل میں پہنچ گئے، اب دودھ پینے کی باری آئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھوک سے بلک رہے ہیں، رو رہے ہیں،
اب دودھ پینے کی باری آئی تو فرعون کے دل میں بھی محبت آ گئی، اس کے بیوی کے دل میں بھی محبت آ گئی۔ اب وہ انہوں نے پورے ملک میں آواز لگائی کہ جلدی سے آؤ، عورتوں کو بلایا، دودھ پلانے والیوں کو، اور کہا کہ اس کو دودھ پلا دو۔ جو اس کو دودھ پلائے گی اور جس کا دودھ یہ بچہ قبول کر لے گا وہ عورت ان کے قریبی ہو جائے گی، اس کو تنخواہ دی جائے گی۔ لیکن اللہ رب العزت کو اپنا وعدہ پورا کرنا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ کے پاس پہنچانا ہے، تو اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلَ، کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر ساری عورتوں کے دودھ کو حرام کر دیا۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ منہ میں ہی نہیں لے رہے، سب ساری عورتوں نے، جتنی اس زمانے میں دایا تھی، دودھ پلانے والی عورتیں تھیں، سب نے ٹرائی کیا، سب نے کوشش کی، موسیٰ علیہ السلام نے کسی کے دودھ نہیں پیا، کسی کا دودھ منہ میں نہیں لیا، خالی رو رہے ہیں دودھ کی وجہ سے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھی وہاں تھی، یہ سب منظر دیکھ رہی تھی، اس نے کہا فقالت هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم وہم لہ ناصحون، کہ میں ایک گھر والے کو جانتی ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے کہا، سکی بہن، وہ کہہ رہی ہے کہ میں ایک گھر والے کو جانتی ہوں، وہ بہت نیک ہیں، بہت اچھے لوگ ہیں، اس عورت کا دودھ یہ بچہ فوراً پی لے گا، کیونکہ وہ گھر والے تمہارے خیر خواہ ہیں، وہم لہ ناصحون۔ تو فرعون نے کہا کہ جلدی سے بلا کر لے کر آؤ اس عورت کو۔ وہ کون تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے امی کو بلا کر لے کر آ گئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے ہی گود میں گئے فوراً دودھ پینے لگے۔ تو والدہ ماں کے پاس اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پہنچا بھی دیا، اور فرعون جیسے دشمن سے ان کا راشن بھی متعین کر دیا، ان کی تنخواہ بھی متعین کر دی۔ سبحان اللہ، یہ ہے اللہ کی ذات لطیف، کہ بڑے بڑے کام چھوٹے چھوٹے اسباب سے اللہ تعالیٰ بنا دیتے ہیں، بڑے بڑے کام چھوٹے معمولی ذریعوں سے اللہ تعالیٰ بنا دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں اللطیف۔ اسی طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی واقعہ سن لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بائیکاٹ کیا گیا، 18 مہینے، 1.5 سال یا 2.5 سال یا 3 سال تک شیب ابی طالب، جو حضرت ابو طالب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، ان کی ایک زمین تھی، اس زمین میں سارے مسلمانوں کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں اس میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ خاندان والے بھی ہیں جو ابھی مسلمان بھی نہیں ہیں، لیکن ان کو بھی اور سارے مسلمانوں کو اس گھاٹی میں بند کر دیا گیا۔ کوئی بھی ان کے ساتھ لین دین نہیں کر سکتا تھا، کوئی ان کو کھانا نہیں پہنچا سکتا تھا، ان کے ہاتھ اناج نہیں بیچ سکتا تھا، کپڑے وغیرہ نہیں بیچ، کسی بھی قسم کا لین دین منع کر دیا۔ کفار نے، مکہ کے جو قریش تھے، انہوں نے مل کر معاہدہ کیا اور اس کو باقاعدہ لکھا، اس معاہدے کو لکھا کہ یہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ جتنے لوگ ہیں، ان کے خاندان والے اور مسلمان، ان سے کوئی بھی لین دین نہیں کرے گا، ان سے کوئی بھی لین دین نہیں کرے گا، کسی بھی قسم کا لین دین نہیں کرے گا۔ اب وہاں مسلمان اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، بچے سب بھوک سے تڑپ رہے ہیں۔ 1.5 سال یا 2.5 سال یا 3 سال، الگ الگ روایتیں، اتنا زمانہ گزر گیا۔ اب اندازہ لگائیے، بچے بھی ہیں، بھوک سے تڑپ رہے ہیں، وہ کوئی پتے کھا کر گزارا کر رہا ہے، کوئی سوکھا چمڑا مل رہا ہے اس پر گزارا کر رہا ہے۔ کتنا خطرناک بائیکاٹ ہو گیا۔ اس بائیکاٹ کو، معاہدے کو انہوں نے لکھ کر کعبۃ اللہ کے اندر لٹکا دیا۔ انہوں نے، کفار قریش نے اس معاہدے کو لکھا کہ ان لوگوں کے ساتھ کوئی بھی لین دین نہیں کرے گا، مسلمانوں کے ساتھ اور ان کے جو ہمدرد ہیں ان کے ساتھ، اور اس کو لکھ کر انہوں نے کعبۃ اللہ کے اندر لٹکا دیا۔ اب 1.5 سال گزر گئے یا 2.5 سال گزر گئے یا 3 سال گزر گئے۔ اللہ رب العزت نے اب اس معاہدے سے کیسے نکالا؟ اب یہ بڑا مشکل کام تھا، اس معاہدے سے نکالنا، مسلمانوں کو بھوک اور پیاس سے اور اتنی بڑی مصیبت سے جو سالوں سے چل رہی ہے، مہینوں سے چل رہی ہے، اس مصیبت سے نکالنا کتنا مشکل کام ہے۔ کفار قریش کے دل سخت ہو چکے ہیں، پتھر سے زیادہ سخت، ان کو کسی پر رحم نہیں آ رہا، بچوں پر ترس نہیں آ رہا، عورتوں پر ترس نہیں آ رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس معاہدے سے نکالنے کے لیے کس کو استعمال کیا؟ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے ایک دیمک لکڑیوں میں جو لگ جاتی ہے، دیمک کو بھیجا۔ وہ دیمک نے کعبۃ اللہ کے اندر جا کر وہ جو ورق انہوں نے لکھ کر لٹکایا تھا اس کو کھا لیا۔ اس میں صرف اللہ کا جو نام تھا وہ نام باقی رہا، باقی سب دیمک نے کھا لیا۔ انہوں نے جتنا معاہدہ لکھا تھا سب چاٹ کر وہ کھا گئے دیمک۔ اب انہوں نے تو لٹکا دیا، اب اندر جا کر تھوڑی دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے۔ ادھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی کہ انہوں نے جو معاہدہ لکھ کر لٹکایا تھا اس کو دیمک کھا چکی ہے، صرف اس میں اللہ کا نام باقی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ وحی آئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام اپنے چچا کو دیا، چچا ابھی مسلمان نہیں ہے، ابو طالب، ان کو دیا کہ میرے اللہ نے مجھ پر وحی بھیجی ہے
کہ یہ کافروں نے جو معاہدہ لکھ کر لٹکایا تھا اس کو دیمک نے چاٹ لیا ہے، وہ معاہدہ ختم ہو گیا، اس میں صرف اللہ کا نام باقی ہے۔ تم جا کر کفار قریش کو اطلاع دو کہ تم جھوٹے ہو، تم نے یہ جو معاہدہ لکھ کر لٹکایا تھا یہ ظلم تھا، اس لیے اللہ رب العزت نے وہاں پر دیمک کو مسلط کر کے اس کو ختم کروا دیا۔ یہ کہنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو بھیجا۔ اب چچا گئے اور کفار قریش کے سامنے سارا معاملہ رکھا کہ تم نے جو معاہدہ لکھ کر لٹکایا تھا اس کو دیمک چاٹ چکی ہے اور اس میں صرف اللہ کا نام باقی ہے۔ تو وہ حیرت میں وہ کہنے لگے تم جھوٹ بول رہے، تمہیں کیسے پتہ چلا؟ تو انہوں نے کہا تمہیں معلوم ہے کہ میرا بھتیجا جب بھی بولتا ہے سچ بولتا ہے، میرا بھتیجا کبھی جھوٹ نہیں بولتا، تو تم جا کر دیکھو۔ انہوں نے جا کر دیکھا کہ واقعتاً معاہدہ وہ پورا دیمک کھا چکی ہے اور صرف اللہ کا نام باقی ہے، تو ان کے دل نرم پڑ گئے کہ واقعتاً یہ کام ہم نے برا کیا ہے، اور معاہدہ ختم ہو گیا اور پھر انہوں نے لین دین شروع کر دیا۔ تو یہ ہے اللہ رب العزت کی ذات اللطیف، کہ بڑے بڑے کام اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے مخلوق سے، چھوٹے چھوٹے اسباب سے نکال دیتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں اللطیف، بڑے بڑے کام معمولی ذریعوں سے بنا دیتا ہے، معمولی مخلوق کو، معمولی چیزوں کو، معمولی اسباب کو ذریعے بنا کر اللہ رب العزت بڑے بڑے کام نکال دیتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں اللطیف۔ اس لیے اللطیف یہ اللہ رب العزت کا جو نام ہے، اس نام کا تقاضا ہے کہ ہم اپنے اندر بھی نرمی پیدا کریں۔ اللہ رب العزت لطیف ہے، مہربان ہے، ہم اپنے اندر بھی مہربانی پیدا کریں، اپنے اندر بھی نرمی پیدا کریں، اپنا سلوک بھی لوگوں کے ساتھ، مخلوق کے ساتھ اچھا رکھیں، مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک رکھیں، اور دوسرے اس اللہ رب العزت کے اس مبارک نام کے ذریعے مصیبتوں میں اللہ کو پکاریں۔ اس نام کا دوسرا تقاضا یہ ہے کہ یہ نام بہت تاثیر رکھتا ہے، اللطیف۔ مصیبتوں میں علماء نے لکھا ہے کہ اس کو کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ بیماری ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی آفت ہے، گھر میں کوئی بیمار ہے، جادو کا مسئلہ ہے، کسی بھی مسئلے کے حل کے لیے، کاروباری مسئلہ ہے، تو اللطیف کا زیادہ سے زیادہ ورد کرنا چاہیے، کیونکہ اسی مبارک نام کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے کتنے بڑے بڑے مسئلے حل کیے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں ان ربی لطیف لما یشاء، میرے سارے کام تو لطیف نے ہی بنائے ہیں، مجھے جیل سے نکالا، مجھے کنویں سے نکالا، مجھے کیسی کیسی مصیبتوں سے نکال کر اللہ تعالیٰ نے بادشاہت تک پہنچا دیا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے وہاں یہی نام استعمال کیا ہے۔ اس لیے ہم بھی اگر مصیبت میں ہو، پریشانی میں ہو، آفتوں میں ہو، تو کثرت سے اس مبارک نام کا ورد کرنا چاہیے۔ جتنا زیادہ اس نام کو پڑھیں گے مصیبتیں بھی دور ہوگی اور اللہ رب العزت کا قرب نصیب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔